ویئرز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک چائنیز امریکن آتھر ایمیٹن کی بہت ہی فیمس شارٹ سٹوری دا وائس فرام دی وال۔ ایمیٹن کی یہ شارٹ سٹوری لکھنے کی سٹرونگ ریزن امیگریشن کی پرابلمز کو ہائی لائٹ کرنا تھا۔ اس کہانی میں چائنیز اور امریکن دونوں کلچر دکھائے گئے ہیں، پھر کس طرح سٹوری کے کریکٹر چائنا سے مائیگریٹ کر کے امریکہ گئے اور انہیں آئیڈینٹی کرائسس جیسے ایشوز کو فیس کرنا پڑا۔ ایمیٹن کی رائٹنگ میں آٹو بایوگرافیکل ایلیمنٹس بھی ملتے ہیں، وہ اپنی رائٹنگ میں چائنیز کلچر بھی شو کرتی ہیں۔ دی وائس فرام دی وال ایمیٹن کی کلیکشن آف شارٹ سٹوریز دی جوائے لک کلب سے لی گئی ہے جو 1989 میں پبلش ہوئی، اور فرسٹ پرسن نیریٹو اس کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل سٹوری ہے جس میں فیملی ایشوز اور کانفلکٹس کو بیان کیا گیا ہے۔ ینگ ینگ جو کہ چائنیز وومن ہے، یہ چائنا میں رہا کرتی تھی جہاں اسے ایکسپلوٹیشن فیس کرنا پڑی۔ لڑکوں کے ایک گروپ نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا، اسے بہت تنگ کیا اور اسے ایکسپلوئٹ کیا۔ اس واقعے کا ینگ ینگ کے دماغ پر بہت گہرا اثر ہوا اور وہ خوفزدہ اور ایلینیٹڈ رہنے لگی، کسی سے زیادہ نہیں ملتی تھی، ہر وقت ڈری ہوئی رہتی۔ اب ہوتا یوں ہے کہ ایک اینگلو آئرش مین کلیفورڈ US امیگریشن اتھارٹیز کے لیے چائنا میں کام کر رہا تھا۔ اس نے ینگ ینگ کی حالت دیکھی تو اسے بہت ترس آیا اور ینگ ینگ کو ایک بہتر اور خوشگوار زندگی کی طرف لے جانے کے لیے کلیفورڈ نے ینگ ینگ سے شادی کر لی اور اس کو اپنے ساتھ امریکہ لے گیا۔ ینگ ینگ کو امریکن سٹیزن شپ دلوائی اور اس کا نام بھی بدل دیا اور ڈیٹ آف برتھ بھی بدل دی گئی۔ اب ینگ ینگ کا نام بیٹی کلیئر تھا۔ ینگ ینگ ابھی بھی خوف زدہ رہتی تھی، شاید وہ اپنے ماضی کو بھلا نہیں پائی تھی۔ پھر ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام لینا رکھا جاتا ہے۔ لینا ہی اس سٹوری کو نریٹ کرتی ہے۔ بڑی ہو کر لینا اپنے فادر کی انگلش اور اپنی مدر کی چائنیز کے فرق کو پہچانتی تھی اور ان کے درمیان ٹرانسلیٹر کا کام کرتی ہے، کیونکہ کلیفورڈ چائنیز کو نہیں سمجھ پاتا اور ینگ ینگ بھی نہ انگلش کو سمجھ پاتی ہے اور نہ ہی بول پاتی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اب کلیفورڈ کی پروموشن ہو جاتی ہے اور وہ لوگ سان فرانسسکو کے ایک اچھے اپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ لینا بہت خوش ہوتی ہے لیکن ینگ ینگ مسلسل خوف کو محسوس کرتی ہے اور وہ ابھی تک ماضی کے ٹراما سے نہیں نکل پائی تھی۔ وہ انگلش کلچر کو بھی اڈاپٹ نہیں کر سکی تھی۔ پروموشن کے فوراً بعد ہی کلیفورڈ لینا کو بتاتا ہے کہ ان کے ہاں ایک اور بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ لینا خوش ہوتی ہے کہ اس کے ہاں بھائی یا بہن آنے والا ہے، لیکن وہ اپنی مدر ینگ ینگ سے کہتی ہے کہ اس کی دماغی حالت اور خوف اس کے بچے کے صحت پر نیگیٹو اثر ڈال سکتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ لینا کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی اور ینگ ینگ کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا۔ ینگ ینگ اپنے بچے کے بغیر جب ہاسپٹل سے گھر واپس آتی ہے تو وہ مزید الجھی ہوئی نظر آنے لگی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے پاسٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بھوت کی طرح گھومتی رہتی اور سوشل لائف سے بالکل پیچھے ہٹ گئی۔ ایک بار لینا اور ینگ ینگ میں بحث ہو جاتی ہے۔ ینگ ینگ اپنی بیٹی کو لوگوں سے کم ملنے جلنے کا کہتی ہے اور اسکول ایونٹس کے علاوہ اسے کہیں بھی خود سے جانے نہیں دیتی۔ وہ لینا کو ہارر سٹوریز سناتی ہے تاکہ وہ فیوچر میں کیئرفل رہے، جس پر لینا بہت غصہ کرتی ہے۔ ایک دن لینا کو اپنے نیبرہڈ میں بہت شور کی آواز آتی ہے۔ ایک ماں بیٹی آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ماں نے بیٹی کو مارا ہو۔ اس لڑکی کا نام تھا ٹیریسا، اور ایک دن اس کو اس کی مدر نے گھر سے نکال دیا۔ اب وہ اپنی مدر سے چھپ کر لینا کی فائر اسکیپ استعمال کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ چپکے اپنے بیڈ روم میں واپس چلی جائے۔ لینا یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے اور خود کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ کم از کم اس کی لائف ٹیریسا سے تو اچھی ہے، اور سٹوری کے آخر میں وہ اپنی مدر کے لیے ایک اچھی اور خوشگوار زندگی کا تصور کرتی ہے۔ ویئرز، اسی کے ساتھ یہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔